السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اپیل، گزارش یہ ہے کہ جو بھائی دور بیٹھے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں انشاءاللہ۔ یہ ایک سنت ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی، جو باتیں ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے ملتے ہیں ان میں ایک اہم ترین بات یہ ملتی کہ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کے لیے جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، بیٹھتے، تو دو باتیں ان کے تعلق سے بڑی عمدہ آئی ہیں، وہ ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ آئی کہ وہ لوگ اتنا مل مل کے اپنے ساتھ بیٹھتے کہ اگر ان کے سروں پر اگر چادر ڈال دی جائے سب کے اوپر تو بیچ میں کہیں بھی گڑا نہیں پڑتا تھا، اتنا قریب ہو کے وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات جو آتی ہے ان لوگوں کے تعلق سے یہ کہ وہ لوگ اتنا پرسکون انداز میں جو ہے بیٹھتے تھے کہ آج ہمارے پاس یہ چھت ہے، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، لیکن وہ مساجد کھلی تھی، بالکل چھپر ہوتا تھا یا تھم ہوتے تھے، اطراف کی دیواریں نہیں ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام جب سننے کے لیے بیٹھتے، میں اس مسجد کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جب صحابہ کرام سننے کے لیے بیٹھتے تو صحابہ سے روایتیں یہ ملتی ہیں کہ بعض دفعہ پرندے آتے اور ہمارے سروں پہ بیٹھ جاتے، ایسی سکوت کے ساتھ وہ لوگ سنتے بیٹھتے کہ ایک مجسمہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ پرندہ بیٹھتا اور کچھ دیر کے بعد اڑ کے چلے جاتا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کسی انسان پہ بیٹھا ہے یا کسی ڈالی پہ بیٹھا ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ جماعت کو اٹھا کر وہ عظیم جماعت بنا دیا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں، اللہ نے کسی امت کو جو فوقیت نہیں دی جتنی فوقیت امت محمدیہ میں صحابہ کرام کو دی گئی۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ۔ میں دوسری بات، دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیا، تیسری اہم ترین بات، میں چاہوں گا تقریر نہ کروں بلکہ آپ سے گفتگو کروں، اور ہم میں یہاں بیٹھنے والے تمام بزرگوں میں، بھائیوں میں کون کون ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں؟ تو دیکھیے سسٹم ہے ہر چیز کا نا۔ ایک آدمی سوال کر رہا آپ سے نہیں کہ بھئی کون کون جو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہوا نا۔ بولنا چاہیے کہ ہم بات کریں، کون کون بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے جلدی بولو۔ نہیں، میرا طریقہ کار کیا ہے آپ کو معلوم ہے، میں آپ کے ساتھ ہی نہیں، میرے نیشنل یا انٹرنیشنل جتنے بھی جو دورے ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان میں اکیلا نہیں بولتا ہوں، میں آپ کو بھی بولنے لگاتا ہوں۔ تربیت ہونا ہے اس امت کی، بہت کچھ ہے اس امت کے پاس، تربیت نہیں ہے، تو وہ تربیت اگر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تو قوم میں استحکام آئے گا، مضبوطی آئے گی، طاقت آئے گی انشاءاللہ، ہے نہیں؟ تو پھر ایک دفعہ میں سوال کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون کون میرا ساتھ چلنے تیار ہے، کون کون ہے جو مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب تیار ہے ماشاءاللہ۔ چلیے اس بات پہ کچھ ایک تربیت تو ہوئی نہیں ہوئی۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ بات چیت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر کے نکل جاؤں گا الحمدللہ، تاکہ ہو اس امت کے اندر، ہے نہیں؟ نمبر ایک۔ اب دوسری اہم ترین بات یہ ہے تربیت کے تعلق سے، انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آپ سے، مجھے میرے ساتھ ساتھ آپ چلیے انشاءاللہ، تاکہ بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سیکھنے کا موقع مل جائے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں،
نہیں، استاد جو تھے اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو دنیا میں استاد نہیں رہے، اب آپ بھی شاگرد ہیں، میں بھی شاگرد ہوں الحمدللہ، تو دونوں شاگردیں مل کر کوشش یہ کریں گے کہ کسی طریقے سے ہماری اصلاح ہو جائے، جو ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں انشاءاللہ، ہوگی نہیں ہوگی انشاءاللہ ہوگی۔ ہمارے اندر جو ہے نا دو چیزوں کی بڑی خطرناک کمی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں، بات غور سے سن رہے ہیں نا، لیکن یہ بات بولنے سے پہلے ایک نصیحت کر دیتا ہوں، کروں فون کس کس کے پاس ہے؟ فون کس کس کے پاس ہے؟ اس کو بند کر دیجئے یا تو فلائٹ موڈ پہ ڈال دیجئے۔ ایسا ظالم ہے یہ، اللہ کے نبی کی بات سے بھی اہم ترین امی کی ہو سکتی، ابا کی ہو سکتی، دوست کی ہو سکتی، پڑوسی کی ہو سکتی، تجارت کی ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، ان کی بات کے بعد پھر کوئی بات نہیں۔ صحابہ کرام اس لیے کامیاب ہو گئے، ان کی بات کے بعد پھر کسی کی بات نہیں، تو اس لیے کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھتے یہاں پر، یہ جو رہنا ہے بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو کیا کرتے ہیں باہر چھوڑے کے رکھتے ہیں، وہاں چھوڑ کے آتے ہیں اس کو، اب وہاں چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے رہتے، اب یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، بات چلتے رہتی، اچانک ایک دوست کا تذکرہ آ جاتا، ارے دوست جو ہے نا فون بنانے جائیں گے بولا تھا، میں بھول کے یہاں بیٹھ گیا، ہو گیا، اب پورا ذہن وہاں کام کر رہا، یہاں سے ایک آدمی بولتے جا رہا، آپ کو دیتے جا رہا، آپ کا ذہن پورا کہاں لگا ہوا ہے، گھر میں سودا لانے میں، تجارت کرنے میں، پیسے لینے میں، پیسے دینے میں، دینے کا تو نہیں سوچتے کوئی بھی، لینے کی سوچتے خالی، تو بہت ساری چیزیں جس کے اندر ہمارا ذہن کام کرتا، تو ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ، پورے فون ہونا بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلو بات دو تین نکات پر اپن کریں گے انشاءاللہ، جس کے ذریعے سے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، چلو تقریریں بہت ہوتی نہیں، تقریباً 2000-5000 سے زیادہ تقریریں ہماری، آپ روز ایک سنے تک 5000 دن نکل جاتے، نہیں، اس سے بہتر کیا ہے، اپن بیٹھے ہیں تو اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نہیں؟ مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پہ گھر میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میٹھا کھاؤں، بات غور سے سننا ذرا، ٹھیک ہے؟ ایک ذمہ داری لینا ہے چیز کی، اگر سمجھ میں نہیں ہے تو پوچھنا میرے سے کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر وہ تو پھر بولتا ہوں میں الحمدللہ، میں برا بھی نہیں مانتا، مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھ سے سوال کر لیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیا بول کے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا جی چاہ رہا ہے گھر میں میٹھا کھانا، اوکے، تو میں کیا کروں گا، پوری دلچسپی کر کے سب چیزیں عورتوں کو لا کے دوں گا میٹھا، اس میں بولوں گا میرا دل گوشت اچھا تل کے کھانا ہے، میں اپنی مرضی سے، کھانا اچھا کھانا ہے میری اپنی مرضی سے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ان مجلسوں کے اندر شرکت کرنا، ان مجلسوں کے اندر بیٹھنا، ان مجلسوں میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننا، یہ میری آپ کی مرضی کے باہر ہے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتا انسان، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے یہ، یہاں کا بیٹھنا، یہاں اتنا وقت گزارنا، یہاں اتنی باتیں سننا، ورنہ بہت سارے بھائی نماز بھی پڑھے لیکن اس بات کو اہمیت دے کے ہم دعا کریں گے وہ بھائیوں کے لیے کہ اللہ ان کے بھی جو ہے نا سمجھ میں آ جائے کہ وہ اچھی بات الحمدللہ، ہے نہیں؟ تو یہ بات جو ہے کہ میری آپ کی مرضی میں نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے سنوں، یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ کو بٹھائے، یہ اللہ کی مرضی ہے مجھے یہاں بھیجے، یہ اللہ کی مرضی ہے آپ کو سنوائے، یہ اللہ کی مرضی ہے مجھ سے کچھ بلوائے، اس میں دوسرے کی مرضی میری مرضی ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ لیں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمع ہوتی ہے، لوگ اس باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، تو جو ذکر پر سن کر اللہ کے پاس وہ خبر پہنچانے والے فرشتے ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ فرشتے کیا کرتے؟ مجلس کے اوپر آتے، ہم کو نظر نہیں آتا، وہ مجلس کے اوپر آتے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مجلس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے، یہ مجلس کی اہمیت کتنی بڑی ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے، تو اپنے پروں میں اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں، اور جب یہ واقعات ختم ہو جاتے ہیں، مجلس بھی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ فرشتے جو پروں میں اپنی اس مجلس کو ڈھانکے ہوئے تھے، یہاں سے نکل کے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ عرش کی طرف جاتے ہیں،
اور ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے پہنچوں، میں سب سے پہلے پہنچوں۔ وہ فرشتوں کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلانی مجلس میں گئے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے فلانی مجلس میں کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ کہا کہ تیرے اور تیرے حبیب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اچھا تو وہاں بیٹھنے والوں کی کیفیت کیا تھی؟ کیا وجہ سے بیٹھے تھے وہ لوگ؟ کیوں مل کے بیٹھے تھے وہ لوگ؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جنت کی فکر میں بیٹھے تھے وہ لوگ، جنت کی خوشی میں بیٹھے تھے وہ لوگ، جنت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے جنت، کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے جو وہاں بیٹھے تھے؟ اللہ فرشتے کہے کہ اللہ کون دیکھا ہے جنت کو؟ کسی نے دیکھا نہیں، کوئی آنکھ نے نہیں دیکھا، حساب کتاب ہونا ہے، جانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے قسم ہے میرے جلال کی، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، جتنے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، جتنے اس مجلس میں بیٹھے تھے فلانا بن فلانے، میں سب کو جنت دے کے رہوں گا، جہنم میں کسی کو نہیں ڈالوں گا۔ یہ ہے مجلس کی برکت۔ دوسری بات پھر پوچھتا ہے فرشتوں سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ فرشتہ اور کیا چاہ رہے تھے وہ بندے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے وہ ڈر رہے تھے جی وہ لوگ، جب بھی واقعات جہنم کے آ رہے تھے ان کے چہرے بدل جا رہے تھے، پریشان حال ہو رہے تھے وہ لوگ، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تب ڈر رہے تھے وہ لوگ۔ اللہ پوچھتا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے جہنم کو دیکھے؟ اللہ اکبر، کتنا رحیم و کریم میرا رب ہے، ذرا غور کرو دوستو کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کو تو دیکھے نہیں وہ لوگ۔ اچھا نہیں دیکھ کے اتنا ڈر رہے وہ لوگ؟ تو یاد رکھو فرشتوں تم گواہ رہنا قیامت کے دن کہ جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے لوگ جو جنت حاصل کرنے کی خوشی میں تھے، جو جہنم سے بچنے کی جو ہے نا فکر میں تھے، تم گواہ رہنا کل قیامت کے دن اس مجلس میں رہنے والے ایک بھی بندے کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ مجلس کی برکت سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ آئی؟ ٹھیک ہے، اب غلطی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، چلو نصیحت تربیت ہوں گی آج انشاءاللہ، اور یہ تربیت کو بھولنا نہیں کبھی بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مجلس کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑی ہی نمایاں بتائی، کہا یہ مجلس میں جو فکر کر کے آیا تھا ایک بندہ کہ مجھے جانا ہے، بیٹھنا ہے اور سننا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا تھا کہ راستے سے گزر رہا ہے، مجلس کو دیکھا ہے اور 5 7 10 منٹ کے لیے اس مجلس میں آ کے بیٹھا اور وہاں سے اٹھ کے پھر وہ چلے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ 5 10 منٹ کے لیے آ کے اس مجلس کے اندر بیٹھ کے چلے گیا نا، اللہ اس کی میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ مجلس چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی ہے، چھوٹی ہے نہیں ہے، نہیں، ہاں چلو یہ بات تو سمجھ میں آئے گی کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے۔ اب غلطی کیا کر رہے ہیں وہ بتایا تو انشاءاللہ 2 خطرناک غلطیاں ہیں ہمارے پاس جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، 2 خطرناک غلطیاں ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ایک سوال کے ذریعے سے دیکھیں گے اس کا جواب کون دیتے۔ میں وہ سوال کرتا ہوں جو آپ لوگوں کے پاس علم ہے اس کا، صرف کوتاہی کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کا جو ہے نا میں ذریعہ بن جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ایک سوال پورے بھائیوں سے یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے بیٹھے ہیں، سب سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم میں یہاں بیٹھنے والوں میں سے گونگے لوگ کتنے ہیں؟ دیکھو باقی کے سب تو گونگے ہی۔ دیکھو یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہونا ضروری ہے۔ ارے سوال کیا پتہ ہوتا ہے، کبھی اہمیت، کوئی آدمی اندھا راستے سے گزر رہا ہے نا، اس سے پوچھو آنکھ کی روشنی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کوئی بہرے سے پوچھو کان کی اہمیت کیا ہے، کوئی لنگڑے سے پوچھو پیروں کی اہمیت کیا ہے، کسی گونگے سے پوچھو بولنے کی اہمیت کیا ہے نہیں؟ اور ہمارے کو اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ زبان دیا، بولنا دیا، سننا دیا، اس کے باوجود ہمارا حساب کیسا ہے معلوم کو جو پوچھے تو یہ نہیں، اللہ کی سراسر نافرمانی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا۔ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، بلد زور سے آئندہ نہیں کریں گے، آج کی تربیت کے بعد پھر کبھی بھی نہیں کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ اللہ کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلام اللہ قرآن مجید میں جتنی باتیں بھیجی ہیں سورہ فاتحہ سے ناس تک، کیا ان میں سے تھوڑی باتیں غلط اور تھوڑی باتیں صحیح ہوں گی؟ یعنی پوری صحیح ہوں گی؟ چلو 50% غلط ہے بلکہ کون ہے ہاتھ اٹھاؤ، نہیں چلو 100% صحیح ہے بلکہ کون ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کیا بات ہے ماشاءاللہ، معلوم ہے لیکن
کوتاہی ہے, کمزوری ہے, نہیں بول سکتے. اب آؤ, اللہ وحدہ لا شریک لہ, بڑی زبردست اور عمدہ بات کلام اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے میری اور آپ کی تخلیق کے متعلق بتایا ہے. تخلیق یعنی پیدا کرنا, بنانا جس کو بولا جاتا ہے. میری اور آپ کی تخلیق کا تذکرہ ایک بہترین ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ رحمان میں کیا ہے. کیا کیا ہے؟ سورہ, زور سے بولو, سورہ رحمان میں کیا ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلق الانسان علمہ البیان. پڑھے کبھی ہے؟ جلدی پڑھے نا, لیکن سمجھے نہیں اس کو. پڑھ لینے سے نہیں ہوتا, سمجھنا پڑتا. تدبر کرو بولے, غور کرو بولے, فکر کرو بولے, ہر آیت پہ غور کرو بولے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, تخلیق کیا ہے, بنایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بولنے والا بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مڈیاں نہیں ہلانا. کیا ہے نہیں ہلانا؟ اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو اب بیچ گھنگے بنا دیتے. جب کیا کر لیتے؟ پورے دواخانے پھرنا پڑتا, بمبئی سے پونا, کلکتہ, دلی, جاپان, امریکہ. ارے اس کو بولنے سے نہیں آ رہا بھائی, بولنے سے نہیں آ رہا بھائی, بولنے سے نہیں آ رہا بھائی. کئی کو بولتے اس کو بولنے والا اللہ بنایا تھا, نہیں منڈیاں ہلانے والا بن گیا, بول رہا نہیں. تو اب سے کیا کریے؟ کیا بولیے؟ کیا کریے؟ چلو ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مجھے واقعہ یاد آتا, ہمارے بچپن کا واقعہ. خیر آج کل تو بچے پیدا ہوتے موبائل لے کے پیدا ہونے لگا, ان کو گجے نہ ہو باہر کی دنیا کیا ہے نہیں. تو ہم لوگوں کا بچپنا بڑا عجیب تھا. 5-5, 6-6, 7-7 دن تک آنکھ میں نہیں کھلتے تھے ہم لوگ, سمجھیں. اور بچے جب پیدا ہوتے اس وقت میں بزرگ بیٹھے کبھی پوچھنے نہ, یہ نشاندہی ہے انسان کو مٹی سے پیدا کرا اللہ. بلکہ وہ بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے, لیکن ان کے ہاتھیں اگر کھول کے آپ دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں مٹی رہتی تھی. یہاں پہ مٹی ہے, یہ سانڈوں میں یہ دکھ رہے نا, اس میں مٹی لگی ہوئی رہتی تھی. چھوٹے رہتے تھے, ایسا آتا بند کر کے انسان پیدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا دور بڑا الگ تھا. تو اس وقت میں کیا ہوتا تھا, انسان کو اللہ تعالیٰ بولنے والا پیدا کرا. کسی جانور کو بولتے ہوئے دیکھے کیا؟ زبان سے بولو. کسی جانور کو بولتے ہوئے دیکھے؟ گھر میں 10 سال سے جو ہے نا بلی پل رہی مگر نہیں بولی انہیں کبھی بھی. مرغی پل رہی نہیں بولی انہیں کبھی بھی. شیر کو دیکھے نہیں بولا انہیں کبھی بھی. کیوں کوئی بولا کیا؟ بولتے کون دنیا میں؟ کون بولتے؟ زور سے بولا, انسان. اپن کون ہے؟ اگر نہیں بولے تو کیا ہوتے کہ واقعے کے ذریعے سے نصیحت کے طور پہ بنو. مزاحیہ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے اس کے اندر. تو ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا, بیل ہوتا نا, گایاں بیلوں کو پیٹ پہ سے ایک پیر نکلا ہوا ہوتا تھا. اکثر دیکھتے نا ہم لوگ, دیکھتے نہیں دیکھتے؟ منڈیا نے کوئی لا کیسے, زبان سے بولو. میں پہلے بولا گونگے کتنے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے, سب بولنے والے ہیں بولے. پھر منڈیا ہلا رہے, نہ کوئی لا کیسے. یہ واقعے کے بعد تو نہیں ہلانا انشاءاللہ. ہلائے تو پھر کیا ہو جاتے دیکھ لو. تو وہ پیر نکلا ہوا ہوتا تھا. تو وہ ہندو رہتا تھا ایک بیچارہ, اتنی بڑی پھنگی رہتی تھی. اب وہ خوراک والا پیسہ وغیرہ تم نہ تو دیکھے اس نے کچھ بھی نہیں. آج چل رہی تو سیدھا 10 کی نوٹ سے ہی شروع ہے. نہیں 5 کو بھی کوئی بھی نہیں پوچھ رہے آج کل. 1 تو 2 تو بہت دور کی بات ہے. تو سوراخ والا پیسہ ہوتا تھا ہمارے دور میں. ایک پیسہ, 2 پیسے سلور والے ہوتے تھے. تو وہ جانور کیا کرتا تھا, لا کے ہمارے گھر کے سامنے کھڑا کرتا تھا. ایسی بڑی پونگی اس کو بجاتا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے, ہمارے امی کو جا کے بولتے تھے, امی چھوٹے تھے, شعور نہیں اتنا, لاؤ ایک پیسے دینا ہوتے. 1 پیسہ ہماری اماں ہاتھ میں رکھتے تھے. وہ آ کے 1 پیسہ اس کو دینے کے تو ہمیں کیا کرتا تھا, پونگی بجاتا تھا. پونگی بجاتا ہماری اماں اندر سے آ کے بولتے تھے, وہ اس کو بولنے لگا, بیل کو بولنے لگا. اب ہمارے کیا معلوم, ان کو کیا معلوم, بیل بولتا کیا نہیں بولتا ہے, دیکھو بولتا نہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے, انسان کو بولنے والا بنایا, جانور کو اللہ بولنے والا نہیں بنایا. جانور کی بولی کیا ہے اللہ کو معلوم ہے, لیکن بات نہیں کر سکتا. جانور کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. اب دوسری بات یہ نکلتی کہ وہ جانور کو کیا کہتے ہیں, وہ آدمی کو ہم پیسے دیتے تھے تو انہیں بیل سے بات کر رہا. وہ جانور کا مالک کیا کر رہا, بیل سے بات کر رہا. کیا بول رہا انہیں, تیلگو میں بول رہا. میں سمجھ میں آ جاتی ہوں, میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی نہیں آیا تو میں بول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا تیلگو میں وہ بیل سے انہیں پوچھ رہا, دڈو بسمنا گڈی تنٹوا. تو بیل انہیں اس کو پوچھ رہا ہوں, اے دڈو بسمنا تو گھاس کھاتا کیا رہے, وہ تو ہو رہا. تو اس کو سمجھ میں آیا, کیا کرا انہیں, کیا ہلایا, کیا ہلایا, ارے زور سے بولا کیا ہلایا. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بولے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہو, پیدا کرو, بولنے والا بنایا ہو. ہمارے سے بھی پوچھو تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی. دوسرے لفظوں میں اللہ کی نافرمانی. آئندہ سے کیا کریں گے, منڈی نہیں ہلائیں گے. ہلائیں گے, ہلائیں گے نہیں ہلائیں گے, پوچھتے جواب دیں گے انشاءاللہ. ہاں
نہیں تو پھر چار پوائوں میں ذہن میں رکھ لو اچھے طریقے سے. سمجھ میں آیا نا؟ نہیں یہ سب ایک ہو گئی غلطی, اس کو درست کرنا ضروری ہے. ایک اصلاح ہوئی نہیں ہوئی؟ زور سے انشاءاللہ بولو. نہیں بولے ہوئی. دیکھو ہر چیز میں ہمارے پاس, میں آج بولا نا تربیت ہی کرنے بیٹھا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. محبت کہاں سے ہونا والا؟ کہاں سے ہونا؟ کہاں سے؟ یہاں سے نہیں, یہاں سے ہونا محبت. جس سے زیادہ محبت ہے تو کیا کہتے ہیں, اس کا نام اتنا ہی اچھے انداز میں لیتے نہیں لیتے. ایک دوست, بھائی, رشتہ دار کوئی بھی ہوگا ہمارا, جس کے محبت رہتی ہے ہماری, وہ محبت کے انداز سے اس کو پکارتے نہیں. شبیر, وہ تو نہیں دیکھتا ارے کس کو پکارے ہوئے نا, ارے کیا محبت کرتے ہوئے ہم ٹھہرے ہوئے, ہمارے کو نہیں پکارے, اتنی محبت سے اس کو پکارتے کیا بھائی. ساتھ میں شکایت بھی رہتی نہیں رہتی. منڈیا نے ہلانا بولا, میں آپ کو نصیحت نہیں ہو رہی ہے, وائس رکا ہوا رہتا ہوں, پھر پلٹ کے بہت واقعات ہیں میرے پاس, اتنا بولتا ہوں کہ اس کو سدھر جانا انشاءاللہ. تو سمجھ میں, ہاں تو جس سے محبت رہتی ہے, آواز اس سے سینے کے اندر سے نکلتی, اس کی آواز نہیں نکلتی. اللہ سے کتنی محبت ہے؟ 50%, 100%, 100 ہے. چلو زور سے اللہ بولو, دیکھیں گے انشاءاللہ. ارے یہ اللہ, ارے یہ کون سا, اللہ اکبر ایسا نکلنا ہوگا. یہ نکال کے بھی بول سکتا ہوں اللہ اکبر. نکالو زور سے, زور سے نکالو, اور زور سے نکالو, اور زور سے نکالو. یہ آواز وہاں تک جانا ہے جہاں تک نہیں گئی تھی ابھی تک. خالی کالج کے احاطے میں پھر یہ آواز وہاں تک جانا ہے جہاں اس پہ ایواروں میں لفظہ پیدا ہونا نہیں گئی وہاں تک, ابھی وہاں تک جانا ہے. بولو اللہ اکبر. کئی کو بولنے لگا رہوں گا میں, وہ پریکٹس سے, یہ پریکٹس تربیت ہے. یہ میں بولا نا تربیت کرتا ہوں بلکہ جس سے محبت زیادہ رہتی نا, اس کے دل کی گہرائی سے پکارتا آدمی اللہ میرا ہے, اور اللہ اکبر بول کیسا رہتا اس کو, نہیں اللہ اکبر. یہ کوئی محبت ہے اللہ سے؟ زور سے بولے وہ تو اللہ اکبر. ارے اچھا بولو جی اللہ اکبر بول کے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کوئی اللہ اکبر ہے؟ نہیں. محبت اچھی کرو اللہ سے. آج دعائیں جو رد ہو رہی ہے نا, اللہ سے محبت نہیں ہے ہمارے سینوں میں. آج جو اللہ تعالیٰ کو ہم پکار رہے ہیں نا, دل کی گہرائی سے نہیں پکار رہے ہیں ہم لوگ. سب لوگ کا ہاتھا اٹھا کے مانگ لے رہے ہیں, میں بھی ہاتھا اٹھا کے مانگ رہا ہوں, بات ختم. اب یہ سوچ رہا ہوں کہ کل مل جاتا ہے, کہ پرسوں مل جاتا ہے, کہ ترسوں مل جاتا ہے, کہ 60 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے, 80 سال ہو گئے, 90 سال ہو گئے, ہاتھوں میں دم ختم ہو گیا, پھر بھی مگر مل رہی اس نے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہاں سے نہیں ہے تعلق. پھر تعلق یہاں سے بناؤ, اپنے رب سے محبت کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آئندہ کیا کریں گے, کچھ پوچھے تو منڈیاں ہلیں گے, کیا کریں گے, بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. نہیں کریں گے؟ دیکھو عالم رہو کوئی بھی رہو, بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ وقت کے رسول سے زیادہ کس کا بھی رتبہ بڑا ہے کیا ہے؟ جلدی بولو, ہے کیا؟ رسول اللہ سے بڑی شخصیت کوئی بھی ہے کیا؟ اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان سے بڑی شخصیت کوئی ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. تو صحابہ کرام ان سے سوالات کرے نہیں کرے؟ کرے. تو پوچھے بول کے تو معلوم ہوگا نا. اگر صحابہ کرام نبی کے سامنے بیٹھ کے کرتے تو معلوم ہوتا تھا کیا؟ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. زبان سے بولنے کی عادت ڈالو انشاءاللہ العزیز, اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2 بات جو تربیت کی ہے, ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوتاہی اور کمزوری ہے. میں قرآن کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, بعد میں پھر احادیث کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اپن. تو قرآن کے ذریعے سے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہم سے ہو رہی ہے. نافرمانی بھی بول سکتے ہیں اس کو, یا نااہلی بھی بول سکتے ہیں اس کو, یا جو ہے نا کوتاہی, کاہلی بھی بول سکتے ہیں اس کو, لیکن گناہ لازم آ جاتا. ایک سوال اس سے پہلے کرو, ایک سوال. تھک گئے کیا؟ تھکنے کی نہیں, اپنی لسٹ میں تھکنا ہی نہیں ہے, سمجھے نا. ابھی تو میں بس سے آ گیا ہو, نہ تو میں 200, 400, 500 کلومیٹر کا سفر اکیلا گاڑی چلا کے بچوں کو ساتھ میں لے کے اکیلا ہی نکل جاتا ہوں الحمدللہ. پروگرام کرا کے پھر گاڑی چلا کے حیدرآباد کو بھی جاتے ہیں ہم لوگ, اللہ کے کرم سے. تھکنے کی نہیں ہے اپنے پاس. تھکنا ہے, کون کون لوگ تھکے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے نا, مگر منڈیاں ہلانا نہیں چھوڑ رہے. یہ چھوڑو, اچھی عادت نہیں ہے. منڈی ہلائے سوال کو نیچے ڈال کے چاقو پھیرائے تھے, اس واسطے کٹ جا رہے ہیں ہم لوگ. بولنے والے کے تعلق سے ہر میں ڈرتا, نکو رے بھائی بہت بولتا ہے نا, اس کے پیچھے نکو جاؤ بول کے. ہمارا حال ایسی ہے آج الحمدللہ, سمجھا نا. نکو بولتے, انہیں بہت بول دیتا, بھائی نکو بول رہا ہے, اس کے پیچھے نکو بولتے. تو بولنے کی عادت ڈالو, منڈیاں نکو ہلا. دوسری غلطی کیا کرنا ہے آپ کو معلوم ہے؟
اچھا چلو ایک سوال ہے اس سے پہلے کہ اللہ جو حکم دیا، بات غور سے سننا، سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھنا بلا میں، بھائی پورے لوگوں کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیا ہے کلام اللہ قرآن مجید میں، وہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہوگا؟ جی کتنے لوگوں کو معلوم ہے فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے نا؟ ہر حکم اللہ کا کیا ہوتا؟ پکا. اگر فرض چھوڑیے تو کیا ہوتا؟ پکا. گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ جی گناہ کبیرہ ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن کوتاہی کاہلی کیوں؟ سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. کوتاہی، کمزوری، کاہلی کیوں آخر؟ ہاں یہ بھی چیز کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے میں آج ہی غور کرا میں بول رہا ہوں آپ کو بات، میں بول نہیں سکا، جمعے کا موقع تھا، پھر وہ الگ ہی کیفیت تھی بلکہ قوم جڑ گیا میں. عام طور پہ کوئی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی اجتماع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جمعے کا موقع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو خطیب حضرات کیا کرتے ہیں، جو خطبہ دینے والے، تقریر کرنے والے جو بھی عالم ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں، ہاں اس کے بعد پھر اپن سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں ایک سلام کرتے ہیں، باقی کے پورے لوگ کرتے نہیں کرتے. منڈیا نے ہلانا بولا، منڈیا نے کو ہلاؤ میرے سامنے اللہ کے واسطے، کرتے نہیں. ہاں اب آپ لوگ آج بولے سو معلوم رکھ کے بھی اگر غلطی کرے تو دوہرا گناہ ہے، معلوم ہے نا؟ بار انجانے میں غلطی ہو تو سنگل گناہ، معلوم رکھ کے کرے تو 2 گناہ. اب آپ خود ہی بولے کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے فرض ہے، بولے آپ لوگ، بولے نہیں بولے؟ اور فرض اگر چھوڑے تو کیا ہوتا ہو تو گناہ کبیرہ، بولے آپ لوگ. ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ 5 چیز فرض ہے خالی: توحید فرض، نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اور اس کے علاوہ فرض نہیں ہے. اتنی پوٹلی ہے فرضوں کی جو نافرمانی میں گزار دے رہے ہیں. اگر کسی دن موقع ملا تو پھر کبھی بولتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے فرض ہے، کہاں کہاں پہ کیا احکامات ہیں، کیسا اس کی لاپرواہی کر رہے ہیں، کیسا اس کو چھوڑ دے رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے نا؟ ایک کی آج ایک بات کریں گے، ایک ہی بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ چلو اب آپ لوگ بولے کہ بھائی فرض ہے اللہ کا جو بھی حکم ہے، تو سورۃ النساء، سورہ، ذرا چلو میرے ساتھ، سورہ بولنے سے کیا ہوتا؟ سستی کاہلی بھی دور ہوتی ہے، ذرا دلچسپی بھی پڑتی ہے، ذرا ارے بھائی بولنا ہے چلو، ارے اب کیا پوچھتے گی، ایسا بھی رہتا، ذرا دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا، ارے مول صاحب چلتے تھے کہ پوچھے رہے بھائی کیا پوچھتے گی کیا، ذرا ایسا بھی رہتا. تو تربیت کرنا ہے، یہ قوم کو ابھارنا ہے، یہ قوم کو انشاءاللہ. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ سورہ نمبر، ادھر سے ایک آواز، ادھر سے ایک آواز، ادھر سے ایک آواز، ذہنیتیں پوری ہماری الگ الگ، ایک ہی آواز نکل ہی نہیں سکتی ہماری. چلو ایک آواز نکالیں گے انشاءاللہ. 4 سورہ نمبر 4 سورۃ النساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. کتنی بھائی؟ 80 کو 6. ٹھیک ہے نا؟ ایسا بولے تو جلدی سمجھ میں آ جاتا، کیونکہ ہماری تھوڑی اردو تھوڑی انگلش، پوری زبانہ ہمارے یوں ہو گئے پورے. 86 بولتے، بعض والے سے پوچھتے 86 کس کو بولتے رہے بھائی؟ 86 آئی 86 کیا تھا کہ رے بھائی، اور بھی دور لے کے چلے گئے بھائی صاحب. تو 8 پہ 6 سمجھ گئے نا؟ اس کو ذہن میں رکھنا. سورۃ النساء میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں. حکم یہاں سے جتنے بیٹھے نا ہم لوگ سب کو، جتنے مسلمان ہیں سب کو دنیا میں، بس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ منڈی نہیں ہلانا بولا، آ رہی تو آ رہی، بولے تو نہیں آئی تو نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہی ایسا بولے میرے ساتھ. چلو وہ رہو الحمدللہ. نہیں میرے چہرے پہ کوئی تھکن کے آثار دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دکھتے انشاءاللہ تعالیٰ، امید ہے. اور 3-4 گھنٹے بیٹھ کے بولتے ایسے ہی بول دیتا ہوں میں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، پھر بھی نہیں دکھتے تھکن انشاءاللہ. پھر بولوں کے جواب میں دے سکتا ہوں الحمدللہ. تو تھکنے کی نہیں ہے اپنے بات، اسلام میں تھکن نہیں ہے، یاد رکھو آپ. اسلام میں اگر تھک گئے تو خبر کے کیڑے غذا بن سکتے ہیں، سمجھے؟ اگر تھک گئے دنیا کے اندر تو پھر جنت نہیں مل سکتی. تھک گئے اگر دنیا کے اندر تو خبر میں روشنی نہیں آ سکتی. تھک گئے اگر دنیا کے اندر تو موت کی سختی سے نہیں بچ سکتے. سمجھ میں ہے نا؟ تھکنے کی نہیں ہے، فل محنت کرنا ہے. نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ محنت اصل میں. خیر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے احکامات کلام اللہ قرآن مجید میں نازل کرے، ان میں سے ایک حکم ہے. یہ حکم کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ میں سنائے تو اس کو لے لے کے تربیت کر لیں گے تھوڑی بیٹھ کے. یہاں پہ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تو آیت نمبر 86 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں،
جب تم آپس میں ملو نا تو سلام کرو اور بہترین انداز میں سلام کرو برے اللہ تعالیٰ. سلام کرو اور بہترین انداز میں سلام کرو برے. بات یہاں تک ختم نہیں کرے اللہ. اس کے بعد بول رہے جو سلام سن رہا ہے نا اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بہترین اور احسن انداز میں اس سلام کا جواب دے. آئی نہیں سمجھ میں بات؟ آ گئی؟ تو آئندہ سے کیا کرنا ہے؟ چلو ٹھیک ہے, میں سلام کرتا ہوں, دیکھیں گے جواب ہمارا کیسا ہوتا. تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی وہی معلوم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سفر کامیاب ہو گیا, ایسا ہو گیا. تربیت ہوئی نہیں ہوئی تو آئندہ سے کیا کرنا, جہاں پہ بھی جس مجلس میں بیٹھے سلام کرے تو کیا کرنا, کیا کرنا؟ اگر جواب نہیں ہے تو گنہگار ہوتے, پھر گناہ ہے کبیرہ. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. سلام کا اگر جواب آپ نہیں دیے تو گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ گناہ کتنے سال سے کر رہے ہوں گے ہم لوگ؟ نہیں. اچھے انداز میں کس کو بولے, اچھے انداز میں کس کو بولے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بول رہا ہوں, اب سن لیجئے. اب آپ سمجھ میں آ گیا بالکل. پھر میں بول لیا نا, میں کیا کروں؟ میں تو بول لیا. ایسا نہیں, اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کی سختی کے ساتھ پیروی کی جانی چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, اب آپ کے سوال کا جواب. اب آپ بولے کہ بھائی میں دل میں بول لیا نا مولوی صاحب, اذان کی آواز سنے آتی ہے آپ کو؟ ہاں آتی نہیں آتی؟ اب گھر میں بہترین کرسی میں بیٹھے ہوئے آپ کی محلے کی مجلس سے اذان کی آواز سنائی دی, وہاں بیٹھ کے بول لینا اذان تو سن لیا, نماز بھی ہوگی میری 4 رکعت. ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی, جا کے پڑھنا پڑتا. پڑھ لیتے کیا ایسی؟ نہیں پڑھ سکتے نہیں. ہاں اسی طریقے سے پورے جتنے احکامات ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے, اس کے اندر میں اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتا تا وقت ہے کہ اللہ کا کوئی اور حکم آ جائے, اور کوئی حکم آنے والا نہیں ہے. ہے کیا ابھی؟ نہیں ہے. نہیں تو اب سے کیا کریں گے انشاءاللہ. چلو پھر ایک دفعہ سلام کر کے تربیت کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اب آپ کے سوال کا ایک جواب, ٹھیک ہے, وہ بھی صاف ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک آدمی داخلہ لیا اور کہا السلام علیکم, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وعلیکم السلام کہا کہ آؤ بیٹھو, اسے 10 نیکیاں ملی. بات غور سے سننا ذرا, کتنے فائدے ہیں اس کے اندر, ہے نہیں؟ اس سے 10 نیکیاں ملی. ایک اور آدمی داخلہ لیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آؤ بیٹھ جاؤ, اسے 20 نیکیاں ملی. تیسرا آدمی داخلہ لیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آؤ بیٹھ جاؤ, اسے 30 نیکیاں ملی. کتنے؟ تو سلام پورا کرنا, پورا جواب لینا, اس کے نیکیاں میں مل جاتی. نہیں اگر سمجھو سلام سن کے جواب اگر نہیں دیے تو, اب یہ بھی ہے پوائنٹ ہے, اسلام ایسی نہیں ہے ایک طرفہ پورے معاملات اور ماحول کو ایک جگہ کر کے بتاتا ہے اسلام. بین الاقوامی بولتے ہیں اس کو. خالی ایک کونے کا, ایک دیہات کا, ایک قبیلے کا, ایک قصبے کا, ایک خاندان کا, ایک شخصیت کا نہیں ہے اسلام. اسلام بین الاقوامی ہے, پوری کی پوری دنیا کے ایک پیغام ہے اسلام, ٹھیک ہے نا. اگر جواب نہیں دیے تو نیکیاں گئے. سب سے پہلی بات اللہ کے گنہگار ہو گئے. تیسری بات بڑی خطرناک ہے, یاد رکھو, اس کو ذہن میں بٹھا کے جاؤ. تربیت کر رہا ہوں میں آج آپ کی انشاءاللہ. یہ تربیت کو لے کے جائیے ہمیشہ اپنی زندگی میں, اپنے گھر سے لے کر پورے معاشرے تک اس کو پھیلا کے رکھنا. پہلا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہو گیا, 30 نیکیاں بھی آپ کے چلے گئے, 2 نقصان ہو گئے. تیسرا نقصان بڑا خطرناک ہے, جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے اس کا شمار تکبر کرنے والے لوگوں میں کر لیا جاتا ہے, اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو جہنم میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے. بس سمجھ میں آئی؟ آج کتنی تربیت ہوئی اپنی, کتنے باتوں میں تربیت ہوئی؟ آئیے ارے یہ کیا بھائی, نہیں ہوئی تربیت جی. سب سے پہلی تربیت جو ہم کریں یہ بات سے کہ بولنے کی عادت ڈالو, بولنے والے بنو. خلق الانسان علمہ البیان, سورہ رحمان کھولو, 2 اور 3 نمبر کی آیت پڑھو انشاءاللہ. تو پہلی تربیت کیا ہوئی؟ بولنے والا بنایا گیا. دوسری تربیت کیا ہوئی کہ سلام کا جواب
اچھے انداز میں دینا چاہیے، نہیں دیں گے تو نقصان ہو سکتا۔ اس سے پہلے تربیت کیا ہوئی تھی؟ جب بھی کوئی مجلس ہو، اجتماع ہو، قریب قریب جڑ کر بیٹھنا۔ چوتھی تربیت کیا ہوئی آج کی اس مجلس کے اندر؟ کہ ایسے بیٹھنا کہ ستون بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ پائپ ہے، یہ اس کے اوپر ایک فون لگا دیا گیا، اب گرتا ہی نہیں، ہل رہا ہی نہیں ہل رہا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ایسا جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں، وہ یہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس مجلس کے لیے ہم نے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے بڑی عمدہ اور زبردست ہے، پڑھنا۔ چلو یہ اس سے پہلے ایک سوال، میرا طریقہ کار ہے، یہ میں نہیں چھوڑتا ہوں، بولا کس کو ایک تربیت کر کے چھوڑ دیتا ہوں، الحمدللہ وہ تربیت پھر اپن اپنے گھروں سے اس سے استعمال کرتے ہیں نا۔ قرآن کتنے گھروں کے اندر موجود ہے؟ کس کس کے پاس ہے قرآن؟ سب کے پکا؟ اچھا، ترجمے سے قرآن کتنے گھروں میں ہے؟ دیکھو بڑا میرے ذاتی تجربات ہیں، یہ جو استعمال کر رہا ہوں نا، میرے ذاتی تجربات ہیں، وہ یہ کہ تعداد ہماری گھٹتے جاتی۔ کیسا گھٹتی؟ قرآن کتنے گھروں میں ہو تو پورے لوگ ہاتھ اٹھائے، ترجمے سے کتنے لوگوں کے پاس ہوئے تو 5-6 لوگ اٹھائے۔ اب ایک تیسرا سوال کرے تو وہ بھی چلے آتا، تیسرے سوال میں وہ بھی جاتے لوگ، یہ بھی تربیت ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر ترجمے سے قرآن ہے، روز ترجمے سے کتنے گھروں میں پڑھی جاتی ہے قرآن؟ 1 2 3 4 5، باقی گھروں میں اس کو دیکھ کے کیا کرنا؟ قرآن کو معلوم، بس ختم۔ اس کے واسطے ہے قرآن؟ ہاں نہیں ہے، نہیں ہاں، قرآن پہ سے سب سے پہلے کیا کرو معلوم ہے؟ وہ جوزدان میں لپیٹ کے رکھے، دیکھو پہلے گھیٹیاں کھول کے خالی رکھ دو اس کو، نہیں گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو، بوڑھیوں کو، خاندان کی عورتوں کو، محلے کے بچوں کو، پورے بے پردہ، جو چیز پردے کے بغیر لوگوں کے درمیان میں رہ کے نصیحت دینے والی تھی اس کو پردے میں لپٹ کے اوپر رکھ دیا۔ الٹا سسٹم ہے پورا ہمارے پاس، سمجھ میں آنی نہیں؟ تو ترجمے سے روز پڑھنا چاہیے قرآن۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ روز ترجمے سے پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت لمبی داستان ہے، مختصر بات یہ ہے، ترجمے سے قرآن کو روز پڑھیے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے جو آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیت اسی طرف مجھے اور آپ کو جو ہے نا ڈھکیل کے لے جاتی ہے، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر آئی لے، یہ بھی بولنے نہیں آ رہا تو باقی یہ لوگ نے سمجھ میں آیت نمبر 1 ذرا تھوڑا زنگ جھٹکے جانا ہے، بہت آ گیا اس پہ، دھول آ گئی، جھٹکنے لے کے بار بار جھٹکے تو جب جا کے یوں اٹھتے جاؤ، صحیح بولے جی بھائی، ورنہ زنگ لے کے کہاں اٹھتے جی، یہ دھول لے کے کہاں اٹھتے، یہ سب بیکار کے۔ امام صاحب کے پیچھے بہت دن سے ٹھہرے ہوئے ہیں، امام صاحب سورہ اخلاص پڑھے، زمانے سے پڑھ رہے ہیں، کبھی پوچھے سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے بول کے پوچھے؟ کہیں وہ ضرورت کیا ہے؟ امام صاحب کی ذمہ داری ہے۔ عیسائیاں کیا کریں؟ اپنے فادر بول کے رکھ دیے چرچ میں، پادری، انہیں سب کچھ دیکھ لینا، عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں، انہیں دیکھ لینا سب، گناہ بخشانے کا، سمجھانے کا، سمجھ لینے کا، باقی کے لوگ آنا بیٹھنا ٹائٹ بن کے کھانا وانا کھا لینا۔ اگر سمجھو عشاء کی نماز میں کہیں جانے کا تھا، نماز پڑھنے کے واسطے آ گئے، اب امام صاحب کا موڈ بنا تو امام صاحب کیا کرے معلوم آپ کو؟ سورۃ البقرہ کی 25-30 آیتیں پڑھ دیے، اب ان کو تھا جانا ضروری، اب انہوں نماز میں ہی دیکھتے رہتے ہو، ارے بھائی بہت دیر ہو گئی۔ حال تو یہ ہے ہم لوگوں کا، تو ہم لوگ کیا کریں؟ سب ذمہ داری ان کے ہاتھ پر دے دیے، پوچھے ہی نہیں کبھی سورہ اعلیٰ ہر جمعے میں پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا؟ کبھی پوچھے سورہ اعلیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ کیوں؟ ارے کون سی زندگی گزار رہے ہیں بھائی ہم لوگ؟ آج سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، جنت پہ کون جائیں گے؟ وہ تو پورے ہاتھ اٹھاتے، ہو سکتا ہے دوسرا اٹھا کے بولتے میرا بھائی بھی آنے والا ہے دیکھو بول کے۔ عجیب فلسفہ ہے یہ قوم کا۔ تو یہ آیت جو کہہ رہی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1، یہ کب نازل ہوئی؟ 1450 برس پہلے، 1450 برس پہلے یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، اور آیت کیا کہہ رہی ہے مجھ سے اور آپ سے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ہمارے پر پوری صادقہ تھی ہے آیت، کیا بولا گیا اس کے اندر؟
لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری غفلت نہیں ہے. ہلو, نہیں ہے غفلت. پوچھتا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ, گھر میں قرآن تھی بابا, ہاؤ تھی, کتنے وقت پڑھا, ذرا حساب دے اس کا. پوچھتا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مال دیا تھا, وہ مال کو کیسے الماری میں جمع کے رکھا. خاندان میں کوئی غریب تھے, شوگر کے گولیوں کی ضرورت تھی, تڑپ رہے تھے, مسجد کے باہر ٹھہر کے منگ رہے تھے, بچی کی شادی تھی, پریشان حال تھے, انہوں لنگڑے تھے, کھانے کو کھانا نہیں تھا, محلے میں لوگ بھوکے سو رہے تھے, تم اچھے اچھے غذائیں کھاتے, اس کا حساب دو. اقترب للناس حسابهم, قریب آ گیا لوگوں کے حساب کتاب کا وقت. اللہ کے پاس تو سب چیز قریب ہے, نہیں ہے نہیں ہے. تو پوچھیں گے نا اللہ تعالیٰ, یہ جوانی دی تھی, بتاؤ کیا کرے, عمر دی تھی, بتاؤ کیا کرے, علم دیا تھا, بتاؤ کیا کرے, مال کو کہاں سے کمایا, مال کو کہاں پہ خرچ کیا, حساب لوں گا. اور اللہ تعالیٰ سارے کا سارا یہ, اور ہم لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم. صرف اگر قرآن کے تعلق سے 2 4 5 سوالات کر لیے جائے تو معذرت کے ساتھ دورہ دل دکھتا ہے اندر سے. وہ ایک معتبر کتاب جس کی مخالفت کرے تو ہم لڑ کے لوگوں سے جانے دینے کے لیے تیار ہوتے, لیکن اپن خود اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے, کتنے ایسے ہمارے گھر ہوں گے, کتنی ہماری بیویاں, کتنی ہماری بیٹیاں, کتنے ہمارے بیٹے, کتنے ہمارے ماں باپ جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, بغیر قرآن پڑھے کے مر بھی گئے. مر گئے نہیں مر گئے. ہلو, ایک آخری خطرناک نصیحت ہے, جی چاہ رہا بول دوں, وقت تو ہو گیا جو مجھے دیا گیا تھا, بول دوں سب 2 منٹ. ہاں انشاءاللہ نصیحت ہو جائے گی بھائی, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان کی ہر سانس آخری ہے نہیں. ہو سکتا ہے اگر میں یہ بات نہیں بتا کے چلے جاؤں اور میری موت واقع ہو گئی تو کل اللہ میرے سے بھی پوچھیں گا. بھئی ایک بات اہم ترین تھی, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سدھر جائے یہ بات کو لے کر کے, لہٰذا جو ہے تو کیوں نہیں بتایا, وہ تو میں کیا جواب دوں گا. میں یہ خوف کھاتے رہتا ہوں سب. انسان کی ہر سانس آخری ہے, اندر گئے تو باہر آنے کا کوئی بھروسہ نہیں, باہر چلے گئے تو اندر آنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیا کوئی مشین بھی نہیں ہے ایسی جو لگا دیا جائے اور اس کو کنٹرول کر لی جائے. نمبر 1, اب اللہ وحدہ لا شریک لہ, سورہ طٰہٰ, سورہ نمبر 20, سورہ طٰہٰ, سورہ نمبر 20. اب آیت نمبر نہیں بولتا ہوں, یہ پورا سورہ چیک کرنا ہے, کیونکہ کیا ہو رہا, جہاں پہ گئے آیت نمبر کوٹیشن دی تو لوگوں کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو, پورے قرآن چھوڑ دے رہے ہیں, پورا سورہ چھوڑ دے رہے ہیں. وہی نکال کے دیکھ لے گے, بند کر دو. باقی قرآن کس کے واسطے سمجھ میں نہیں آئی آج تک بات. شیطان تو نہیں پڑھتا, شیطان پڑھا تو سدھر جاتا تھا, انہیں بھی نہیں پڑھا نا, انہیں سمجھ بگڑ گیا. اور ہم نہیں پڑھ کے بھی سدھرے ہوئے, کمال کی بات ہے یہ. انہیں نہیں پڑھ کے بگڑ گیا, ہم نہیں پڑھ کے بھی سدھرے ہوئے, یہ تو کمال ہے, الٹا حساب ہے ہمارا. خیر, تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا بنانے والا ہے آپ کو, یہ کب کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں, دنیا اور آخرت 2 چیزوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. میں بول دیتا ہوں, اس کے بعد میں قرآن میں جا کے چیک کرو. مغرب کی نماز اگر ہے پڑھ کے تو پھر نکالو سورہ طٰہٰ, پورا سورہ چیک کرنا. 100 کے بعد ہے, یہ بول دیتا ہوں انشاءاللہ, زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتا. 100 کی آیتوں کے بعد یہ واقعہ ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جو کوئی قرآن نہیں پڑھتا, نہیں پڑھا, نہیں سیکھا, سب سے پہلے میں دنیا میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں. کون بول رہی ہے, زور سے بولا. ارے محبت کیسی رہنا جی, نہیں, پورے عورتیں بیٹھے ہوئے رہتے, ایک عورت اپنی میاں کو بہت زیادہ چاہتی, تو اتفاق سے اس مجلس کے اندر جو ہے نا ان کے میاں کا تذکرہ نکل جاتا, تو عورت کو دیکھتے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی, میرے میاں کا تذکرہ ہے, کیا بولے بھائی. یہاں وہ بھی نہیں ہے, سب اللہ دیا مگر پھر بھی اللہ بولے تو اللہ. بیزاری نہ کرو اللہ کے واسطے سے, اللہ کے واسطے نہ کرو, دل کی گہرائی سے چاہو اس رب کو, ورنہ وہ کن فیکون کی شان رکھنے والا ہے, 2 منٹ میں ملیامٹ کر دیتا. سمجھ میں آئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن نہیں سیکھے, نہیں پڑھے, ذکر نہیں کرے, بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی, تو اس کی سب سے پہلے دنیا میں کیا کروں گا. آج کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا, تنگ ہے, پریشان ہے. نہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے کبھی پوچھنا ایسے, پہلے ایک آدمی کماتا تھا, 8-10 آدمی بیٹھ کے کھاتے تھے. آج 8-10 آدمی پہ جو ہے نا کما رہے ہیں, ایک ماں باپ کو نہیں پال سک رہے نا, پریشان, بہرحال. کیوں, حل یہاں رکھا ہوا ہے, اس کو تلاش نہیں کر رہے ہم لوگ. خیر, اب دوسری بات, اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے یہ دنیا گزر گئی,
مرنے کے بعد جب اسے قبروں سے اٹھایا جائے گا، یہ بڑا کربناک معاملہ ہے صاحب، ایزی نہ لو اس کو، آج سے شروع کر دو، نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرو، جس کو آتا ہے روز ترجمے سے قرآن پڑھو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے جب مرنے کے بعد قبروں سے اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اگر مثال کے طور پہ ذرا سی تھوڑی دیر میں ایک 2 4 5 منٹ کے لیے ہماری آنکھوں کی روشنی چلے گئی، سمجھو آپ دن بلکہ اندھیرا چھا گیا، اب ٹٹولے گا، ارے کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا بھائی، اندھیرا دکھ رہا ہی نہیں، کدھر چلے گئے بھائی، کون ہے بھائی؟ اچانک روشنی آ گئی، اللہ کا شکر ہے بھائی آنکھ مل گئی، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ منظر کو کھینچ کے بولے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، بولا اللہ دنیا میں تو سب کچھ دیکھتا تھا، سب کچھ نگاہوں کے سامنے تھا، آج کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، آواز آ رہا ہے خالی، لیکن دکھ رہا کچھ بھی نہیں، میرے کو راستہ ہی نہیں دکھ رہا، اللہ میں اندھا کر کے اٹھایا گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کہے گا اللہ پلٹ کے کہے گا کہ بے ایمان، جیسا تو میرے قرآن کو دنیا میں بھول گیا تھا، آج میں تجھے بھی بھول جاتا ہوں۔ سوچو اب کیا کرنا ہے۔ جو جو کوتاہیاں، کمیاں، خامیاں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ کی ذمہ داری ہے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں، اس پر عمل کیسے کریں، کس طریقے سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں، کس طریقے سے اپنے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا لیں، کس طریقے سے جنت حاصل کریں، کس طریقے سے جہنم سے بچ جائے، کس طریقے سے عذاب قبر سے بچ جائے، انشاءاللہ اس کا ذریعہ پھر آپ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا کام تھا، میں نے کھول کے آپ سامنے رکھنے کی جرت اور کوشش کی ہے، الحمدللہ۔ کوشش کیجئے اللہ کے جو ہے نا اللہ کو ناظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی غلطیاں کوتاہیاں اللہ اسے معاف فرما دے میرے غفور رحیم، یا اللہ چھوٹی بڑی غلطیاں جو بھی ہماری ہم سے معاف فرما دے میرے پاک پروردگار۔ ہم نسیان سے پیدا ہوئے ہیں میرے پاک پروردگار، ہمارے جو ہے ہمارے عمل میں، ہمارے جو ہے نا ہماری تقدیر میں کوتاہی، اور ہم نسیان غلطیوں سے جو ہے نا مبرہ نہیں ہو سکتے میرے اللہ، لیکن ہم غلطی کرتے ہیں تو اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ ہماری غلطیوں کو معاف فرما میرے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔